بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر پاک و ہند کے اس علاقے کے اندر ایک ایسے بادشاہ کا گزر ہوا جنہیں سلطان محمود غزنوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور سلطان محمود غزنوی کی تاریخ کو پڑھا جائے، احمد ایاز جو کہ ایاز کے نام سے مشہور ان کے ایک غلام تھے، ان کے بغیر یہ تاریخ ادھوری ہے۔ انسانی زندگی کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ انسان جب کسی قابل انسان کو دیکھتا ہے یا کسی انسان کی قابلیت اس کے سامنے آتی ہے، یا اسی طرح کسی کی صلاحیت کا اندازہ اسے ہوتا ہے، یا کوئی عمر میں چھوٹا ہو، صلاحیت میں بڑا ہو، اسی طرح جب وہ علمی لحاظ سے اپنے سے سینئر لوگوں سے وہ آگے نکل جائے، یا وفاداری میں وہ دوسروں سے فوقیت حاصل کر لے، تو پھر اس انسان کے ساتھ مختلف لوگوں کے اشکال بھی بڑھ جاتے ہیں اور اعتراض بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہی معاملہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ بھی تھا۔ ان کے دربار کے اندر جتنے بھی درباری تھے، چاہے وہ جن علوم اور فنون کے ماہر تھے، وہ ان کے وزراء تھے یا ان کے مشیر تھے، ان کے دوست احباب یا تعلق دار تھے، عزیز و اقارب یا قرب و جوار کے لوگ تھے، انہیں سلطان محمود غزنوی سے ایک بات پر اشکال بھی تھا اور دبے دبے لفظوں میں وہ اعتراض بھی کیا کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ایاز سلطان محمود غزنوی کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، اور یہ بات ان کے کانوں تک پہنچی۔ انہیں خیال پیدا ہوا کہ کبھی کوئی ایسا لمحہ آئے، کوئی ایسا موقع آئے کہ جس موقع پر میں اپنے ان درباریوں کو، اپنے ان مشیروں اور وزیروں کو، اپنے ان تعلق داروں اور رشتہ داروں کو ایاز کی صلاحیت کا سکہ منوا سکوں، یا ان کی صلاحیت کا نظارہ ان کے سامنے آئے۔ اسی طرح سلطان محمود غزنوی ایک سفر پر تھے کہ آپ کے ساتھ یہ مختلف جماعتیں بھی تھیں، درباریوں کا جم گھٹا بھی تھا، مختلف شعراء، وزراء، علماء بہت بڑی تعداد کے اندر ان کے ساتھ موجود تھے، ساز و سامان، ہیرے جواہرات، مختلف قسم کے موتی، درہم اور دینار، اونٹوں پر سوار تھے۔ راستے میں ایک جگہ اونٹ کا پاؤں پھسلا اور وہ اونٹ گر پڑا۔ اونٹ کے گرتے ہی جتنا ساز و سامان اس پر تھا وہ بھی اسی طرح گر پڑا اور گرتے ہی بکھر گیا، جن میں ہیرے جواہرات، سونے اور چاندی کے سکے اور مختلف قیمتی چیزیں تھیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اعلان کیا کہ جتنی چیزیں یہ بکھری پڑی ہیں یا جتنی سامان اونٹ سے گر گیا ہے، جو اسے اٹھا لے گا وہ اسی کا ہے، جس کے پاس جو کچھ آئے گا وہ اسی کو مل جائے گا۔ سب درباری اس پر گر پڑے، کوئی کسی چیز کو اٹھانے لگا، کسی کے ہاتھ میں کچھ آیا، کسی نے کچھ لیا، لیکن ایاز اسی انداز میں پروقار طریقے کے ساتھ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس نے کوئی چیز اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ جب سب درباریوں نے سب کچھ لوٹ مار کر لی، سب ساز و سامان سنبھال لیا، اٹھا لیا، اس پر گر پڑے، لڑ پڑے، جس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا اور ایک دوسرے سے کھینچنے کی کوشش کی، سب نے اپنا اپنا سامان اکٹھا کر لیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سے سوال کیا کہ اے ایاز، سب نے سب کچھ لیا، اور اس سامان کو لینے کے لیے
ان قیمتی اشیاء کو اٹھانے کے لیے وہ آپس میں لڑ پڑے، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت وقار کو ملحوظ خاطر نہ رکھ سکے، لیکن تم نے کوئی چیز لی ہے، وہ کہنے لگے سلطان ذی وقار، بادشاہ سلامت، مجھے ان دنیاوی اشیاء کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اپنے سلطان، اپنے بادشاہ کی عزت، عظمت، ان کا وقار اور ان کی عقیدت، قیادت پر اعتماد ہے۔ اگر بادشاہ وقت میرے پاس ہیں اور مجھے ان کا اعتماد حاصل ہے تو میرے پاس سب کچھ موجود ہے، مجھے ان میں سے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اسے دنیا کی یہ تمام چیزیں نہ توڑ سکیں، نہ گرا سکیں، اور نہ ہی یہ ان کے پیچھے اتنا ٹوٹ پڑے کہ اسے یاد ہی نہ رہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے۔ انسان کو ان تمام چیزوں کا اس انداز سے اپنے دل میں فوقیت اور اہمیت نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اس کے لیے دین کو بھی بھول جائے، اللہ کی ذات کو بھول جائے، رشتہ داری اور تعلق داری کو بھی بھول جائے، بلکہ وہ سب کچھ ہی سے سمجھ لے، بلکہ جو کچھ اللہ نے حکم دیا اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ تمام چیزیں ہماری ضرورت تو ہیں لیکن مقصد نہیں، مقصد رضائے للہ ہے۔